کل سے بڑا تذکرہ چل رہا ہے. جو پی ٹی آئی کے چیف منسٹر ہیں کے پی کے سہیل ورری, انہوں نے اناؤنس کر دیا عمران خان رہائی فورس. اس پہ گورنمنٹ کے بھی منسٹرز کا بڑا اسٹرانگ ریاکشن ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ بھٹو صاحب کی ایف ایف پی, پھر دوسری جماعتیں فیسسٹ جماعتیں ہیں, وہ اپنے ملٹری ونگ بناتے ہیں, یہ بھی ملیشیا کھڑا کر رہے ہیں, تو اس کا نقصان ہی ہوگا, فائدہ نہیں ہوگا. ہم نے کہا پتہ تو کریں. شیخ وقاص اکرم صاحب ہمارے ساتھ ہیں, سیکرٹری انفارمیشن پی ٹی آئی. شیخ صاحب السلام علیکم. جی سر, وعلیکم السلام. سر یہ کیا کل کی مصیبت پڑی ہوئی, کیا بنا دی ہے عمران خان رہائی فورس؟ کیا باقی پارٹی میں اتنے پھڈے پڑ گئے ہیں کہ وہ طے نہیں ہو رہا کہ کس طرح تحریک چلانی ہے, کہ آپ نے ایک باقاعدہ فورس بنا دی ہے, علیحدہ شناختی کارڈ ہوں گے, نیا اوتھ ہوگا, نئی ممبرشپ ہوگی, نئی سیٹ اپ. یہ تو بڑا ایک نیگیٹو تاثر مل رہا ہے اس کا. سر دیکھیں, ابھی میں نے آپ کے سوال سے پہلے سنا, آپ نے بتایا کہ حکومت کے جو وزراء ہیں ان کا بڑا ریاکشن ہے. پہلے تو میں صرف یہ کہہ دوں کہ یو آر ناٹ بادرڈ اباؤٹ اینی آف دیئر ریاکشن اباؤٹ اینی تھنگ. آپ رہائی فورس تو چھڈو, کسی بھی شہر حوالے نال حکومتی وزراء کے ریاکشن کی ہماری آنکھوں میں ٹکے کی حیثیت اور اہمیت نہیں ہے. نمبر ایک. نمبر دو, جہاں تک اس رہائی فورس کی آپ نے بات کی, جس کا مجھے بھی پہلی دفعہ سننے کا موقع تبھی ملا جس وقت محترم چیف منسٹر صاحب نے سپریم کورٹ میں اچانک اس گفتگو کے دوران یہ کہا کہ ایک فارمیشن جو ہے انہوں نے پرپوز کی ایک باڈی کی, جسے انہوں نے کہا کہ وہ رہائی فورس کے نام سے کوئی باڈی ایک اور کھڑی کرنا چاہتے ہیں. تو وہ ایک ان کی تجویز ہے, اور وہ تجویز انہوں نے ساری دنیا کے سامنے, انہوں نے اپنی خواہش جو ہے اور اپنا دل کی بات سب کے سامنے رکھی ہے. اب اس پہ پولیٹیکل کمیٹی جو ہے اس کی میٹنگ کل شام کو بلائی گئی ہے. اس میں اس پہ ڈیلیبریشن ہوگی کہ, اور وہ خود اس کے ممبر ہیں پولیٹیکل کمیٹی کے, وہ بتائیں گے کہ یہ تجویز انہوں نے کس طرح دی ہے, اس کے خط و خال کیا ہیں, وہ کیوں یہ چاہتے ہیں, کیوں آئی ایس ایف کی اور یوتھ کی اور وومن ونگ کی اور مدر پارٹی کی موجودگی میں, خصوصاً جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہی ونگز میں سے لوگ جو ہیں اس میں ڈالے جائیں گے, تو کیا اس کی obviously اس کی پرمیشن سیکرٹری جنرل آفس اور پولیٹیکل کمیٹی کے علاوہ کوئی اس کو اپروو نہیں کر سکتا. تو وہ ان کی پرپوزل ہے, وہ انہوں نے دنیا کے سامنے رکھی ہے. سیکرٹری جنرل صاحب بھی وہاں, وہ کہتے ہیں کہ مجھے احتجاجی تحریک کا انچارج مجھے بنایا ہے, میں نے اس لیے اس کو آن کر دیا. لیکن ہم نے ماضی میں دیکھا ہے ڈفرینٹ ملکوں میں یوزلی فیشسٹ پارٹیز میں ایسے ہوتا ہے کہ ایک یوتھ ونگ بنا دیا, پھر وہ پارٹی کے اندر بھی جو اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں ان کی بھی ٹھکائی کرتے ہیں. یہ چیزیں کبھی ہم نے اچھی طرف جاتے نہیں دیکھی. میں اس لیے پریشان ہوں کہ آپ کی تو ہے یوتھ کی پارٹی, آپ کو اس کے اندر ایک ونگ بنانا, یہ تو شو کرتا ہے کہ اب شاید ایک نیا پاور سینٹر کریٹ ہو جائے گا. سر ایک تجویز ان کی طرف سے آئی ہے, اس کے اوپر پارٹی نے اور پولیٹیکل کمیٹی نے بھی کوئی فیصلہ نہیں لیا. اینڈ obviously یہ وہ حقیقت بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ان کو اسٹریٹ موومنٹ کا انچارج ضرور بنایا تھا. ہی شوڈ موبلائز پیپل. احتجاج کی حکمت عملی اور احتجاج تو انہوں نے ٹی ٹی اے پی میں راجہ ناصر صاحب اور اچھگئی صاحب کے حوالے کیا نا. آپ دیکھیں کہ ابھی بھی جب ان سے بھی کوئی پوچھا جاتا ہے احتجاج کے حوالے سے, تو وہ یہی کہتے ہیں, خود بھی چیف منسٹر صاحب بھی اور باقی ہمارے وزراء بھی کے پی کے جی وہ تو اچھگئی صاحب بتائیں گے. تو احتجاج تو انہی کے حوالے, اسٹریٹ موومنٹ کا بالکل انہی کو عمران خان صاحب نے اسی حوالے سے, وہ کراچی بھی گئے تھے, ماشاءاللہ بڑی اچھی موبلائزیشن ہوئی. انہوں نے تو بڑا کلیئر کل میرے پروگرام میں انہوں نے تو بڑا کیٹیگوریکل شیخ صاحب چیزیں بتائیں. انہوں نے کہا یہ ان کی ممبرشپ ہوگی, یہ دوسرا اوتھ اٹھائیں گے, ان کا جو بندہ ہوگا نامنیٹ وہ عمران خان کریں گے, اور جب عمران خان واپس باہر آ جائیں گے تو وہی اس کو آگے ڈیزالو کریں گے. یعنی کہ آپ لوگوں میں سے کوئی ڈیزالو نہیں کر سکتا اس کو. نہیں سر, پہلی بات یہ ہے کہ شفیع جان نوجوان ہیں, چھوٹے بھائی ہیں, اور بہت بڑی ذمہ داری ہے ان کے اوپر. میں پھر بڑا واضح کہہ دوں کہ ان کی تجویز ہے اور ان کو اسٹریٹ موومنٹ کا انچارج بنایا گیا ہے, اور انہوں نے وہاں سامنے جو ہے وہ پریس کانفرنس میں وہاں بات کر دی. مگر جب تک اس قسم کی کوئی چیز پولیٹیکل کمیٹی میں ڈسکس نہیں ہو جاتی, obviously وہ فارملائز نہیں ہو سکتی. بیکاز شفیع جان صاحب ہوں یا ہمارے بھائی چیف منسٹر صاحب ہوں, دونوں میں سے کسی کے پاس بھی پارٹی کا کوئی ایسا عہدہ نہیں ہے جہاں وہ پارٹی. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے, ایک پروپوزل ہے, ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے یہ فورس بنانے کی جب تک پولیٹیکل کمیٹی اس کو اپروو نہ کرے. اس کی وجہ ہے نا, دیکھیں جنرل سیکرٹری صاحب جو ہے ان کے نیچے تمام ونگز ہیں, آئی ایس ایف بھی ان کے نیچے ہے, یوتھ بھی ان کے نیچے ہے, کسان ونگ بھی ان کے نیچے ہے.
تو چیف منسٹر صاحب جب کہہ رہے ہیں کہ اس میں سے بندے لیے جائیں گے تو آبویسلی وہ پارٹی کی مرضی کے بغیر یا اپروول کے بغیر کیسے لیے جا سکتے ہیں؟ اچھا اب یہ بتائیں دوسرا مسئلہ چل رہا ہے جیسے اس دن جنید اکبر صاحب کا یہ بیان تھا 3-4 دن پہلے جب انہوں نے کہا کہ آج کی میٹنگ میں یہ بھی فیصلہ ہونا ہے کہ فیملی کے سیاسی فیصلے کرے گی یا سیاسی قیادت کرے گی. اب کون فیصلے کر رہا ہے؟ بیکاز کل جب چیف منسٹر نے اناؤنس کیا تو اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ جی ہم کل فیملی کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہوں گی اور فیملی کی باتوں کے ساتھ ہی عمل ہوگا. اب اس وقت ڈرائیونگ سیٹ میں کون ہے؟ سیاسی فیصلے علیمہ بی بی کر رہی ہیں یا سیاسی قیادت کر رہی ہے؟ ہو از ان چارج؟ دیکھیں سر، سیاسی فیصلے خصوصاً کیونکہ اس وقت ہے ہی پروٹیسٹ کے فیصلے اور تو کوئی چیز ہو نہیں رہی آپ کے سامنے ہے، کوئی سیاست تو نہیں ہو رہی، صرف احتجاج پہ بات ہو رہی ہے. تو احتجاج کے فیصلے چکزئی صاحب اور راجہ ناصر صاحب ہی کر رہے ہیں. ہماری پاکستان تحریک انصاف کی جو ذمہ داران اور جو قیادت بار موجود ہے وہ بالکل خان صاحب کی ڈائریکشن کے مطابق منومان انہی کے ساتھ مشاورت میں مل کے فیصلے کر رہے ہیں. کیونکہ عمران خان صاحب کی صحت کا معاملہ ہے اور آبویسلی وہ ایک فیملی کی ایک پرسنل ڈومین ہوتی ہے، اس حوالے سے اس میں ان کی بہنوں کا ایک اہم کردار ہے. وہ بھائی سے ملاقات کے لیے پچھلے کئی مہینوں سے اڈیالہ آسام ٹیوزڈے جا کے بیٹھتی بھی ہیں. ایک لائیو ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہاں پہ، لوگ وہاں پہ آ کے پرامن احتجاج کرتے ہیں. تو اس حوالے سے ان کی امپورٹنس اپنی جگہ پہ ہے. بٹ نہ خان صاحب اس چیز کو پسند کرتے ہیں اور نہ کبھی انہوں نے اس کو انکریج کیا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی ہی جو ہے وہ پولیٹیکل فیصلے کرتی ہے. اور اس حوالے سے اگر کہیں مشاورت کی ضرورت ہو علیمہ خان صاحبہ سے، علیمہ باجی سے مشاورت بالکل راجہ صاحب بھی کر لیتے ہیں اور گور صاحب بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہو جائے، تاکہ ایک ہی پیج پہ رہیں، کوئی ڈویژن پیدا کرنے کی کوشش نہ کرے. کیونکہ آبویسلی وہ بھی اپنے بھائی کے لیے ایفرٹ کر رہی ہیں. اور تو وہ جنید اکبر نے پھر اتنا بڑا، وہ پارٹی کے صدر ہے آپ کے کے پی کے، اتنا بڑا بیان کیوں نہیں دیا کہ آج یہ فیصلہ اس پہ بھی ہم نے کرنا ہے کہ سیاسی قیادت کون کرے گا؟ کہ اتنی سمپل بات ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں، تو جنید اکبر نے اتنی بڑی بات کیوں کی؟ سر میں تو اس کا سیاق و سباق نہیں بتا سکتا کہ جنید بھائی نے یہ بات کیوں کی، مگر بہرحال سیاسی فیصلے شاید وہ یہی کہنا چاہ رہے ہوں کہ سیاسی فیصلے سیاسی قیادت کو ہی کرنے چاہیے. کیونکہ اگر سیاسی قیادت سیاسی فیصلے نہیں کرنے تو پھر قیادت یا ذمہ داریاں لینے کی لوڑ کے لیے پھر گھر بیٹھ سارے آرام. شیخ صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا.